اور اہم بات یہ تھی کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ بالخصوص مال کی شکل میں بندوں کو عطا کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ اگر بنتی ہے تو نکالنا چاہیے، نہیں تو خیر خیرات کرنا چاہیے۔ نہ دینے والے کے لیے سخت وعید آئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے دلوں میں نفاق ڈال دے گا۔ نفاق انجام کے اعتبار سے کفر سے بھی بڑا گناہ ہے۔ منافق جان بوجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ کافر تو اپنے آباء و اجداد کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے بھی کافر ہوتے ہیں، لیکن منافق کا تعلق اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، سب کو حق جاننے کے باوجود اس میں تنقیص، اس میں عیب ڈھونڈتے ہیں، اس لیے اس کا انجام کے اعتبار سے بہت بڑا وہ گناہ ہے، جس کو اللہ پاک نے یہ فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ وہ آ کر کے جو کہا تھا کہ دعا کر دیں یا رسول اللہ، ہم ضرور صدقہ بھی دیں گے، نیکوکار بنیں گے، پھر وہ نبی کے ہاتھ پر وعدہ کرنے کے باوجود مکر گئے، یہاں تک کہ انجام بہت برا ہوا۔ اسی کی کنٹینیوٹی میں ارشاد فرماتا ہے الم یعلموا، کیا لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ بے شک اللہ چھپی ہوئی اور سرگوشیوں، ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی بات اور ایک ہوتا ہے چھپ کر بات کرنا، آپ کے اندر کیا ہے اللہ اسے بھی جانتا، اور آپ چپکے کس سے کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی جانتا، دونوں چھپی ہوئی ہی ہے، لیکن ایک باطن سے تعلق رکھتا اندر سے، اور ایک چھپا ہوا وہ ہے جسے سرگوشی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں وعدہ کرنے والے اس پر اگر برقرار رہتے ہیں تو اللہ بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مکر جاتے ہیں پھر توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، کیا بات ہے! منافقین بخوشی صدقہ کرنے والے ایمان والوں پر عیب ڈھونڈتے ہیں۔ جو لوگ خوب دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اچھا صحابہ کا بھی عجیب طرز عمل ہوتا، دیتے خدا کو اور ضامن بناتے مصطفیٰ کو کیا بات ہے! حالانکہ انہیں خود معلوم ہے کہ اسی نبی نے کہا ہے کہ چھپ کر کے دینا، اس سے دیے تو اس میں معلوم نہ ہو، لیکن وہاں دیکھیں آپ، ایک حضرت ابو دہدہ انصاری صحابی ہے، اس کا ذکر پارہ نمبر 27 میں آیت نمبر 10 کے تحت آپ کو ملے گا۔
اتنے جلیل القدر ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رغبت دلائی، دیکھیے زکوٰۃ اور صدقات کا بڑا خوبصورت عنوان ہے. اللہ دیتا ہے آپ کو، پھر مانگتا بھی ہے. اچھا مانگتا بھی ہے تو وہ اپنے لیے نہیں. کمال ہے. آپ کے آزو بازو والوں کے، مگر کہتا کیا تم نے اس کو نہیں دیا، مجھ کو دیا ہے. کیا بات ہے. یہ نظام دیکھیے خدا کا. اور یہ مالی عبادت کو بہت پسند کرتا اللہ. تو حضرت ابو دہدہ انصاری ہیں، ایک باغ تھا ان کے پاس بڑا خوبصورت. مخرفن کا لفظ ہے، ان لی مخرفن او کما قال. سرکار میرے پاس ایک باغ ہے اور اسی سے میرے اہل و عیال کا سب کچھ چلتا ہے، اسی سے سب کچھ چلتا ہے اور کچھ نہیں ہے سورس آف انکم. لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے صدقہ دینے کا ثواب ملے. ہاتھ پکڑ لیتے ہیں نبی کا. کمال ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیے. اس کے بعد باغ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے اہل و عیال جو اس میں رہتے بھی تھے، ان کی بیوی بچے سب بلاتے ہیں سب کو. کمال ہے. یہ ہیں بیوی آج کی. کان کے آئرنگ تک نکال کے دے دیتی تھی. صحابہ ایسی تھیں ان کی بیویاں. یا رسول اللہ یہ ہمارے بال بچے. یہ بہت خوبصورت باغ ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہو، اس سے اہم عزیز تو میرے پاس کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ضامن بنا کر کے اللہ کی راہ میں یہ دیتا ہوں. سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین پر چلتے پھرتے جنتی کو اگر دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. اور اس کے بعد بڑی دعائیں دیتے ہیں. فرماتے ہیں جو کچھ بھی تمہارے پاس بچا ہوا اللہ اس میں برکت دے. آپ پڑھیں گے نسل در نسل مالدار رہیں ان کی، نسل در نسل. نبی اگر آپ کے لیے پازیٹیو لب ہلا دیں قسم خدا کی، یعنی جس کو بولتے ہیں نا کہ اللہ جب چاہ لیتا ہے تو آپ بولتے چھپر پھاڑ کر کے دیتا ہے. ایک محاورہ ہے نا، وہ بس دے گا ختم. اللہ نبی کو ہم سب سے راضی فرمائے، ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ بنائے. دیکھیے منافقین جو ہے ان مومنین پر بھپتیاں کستے تھے، عیب لگاتے تھے. جو زیادہ دیتے تھے نا تو کہتے تھے یہ نام و نمود کے لیے دے رہے ہیں، یہ ریاکار ہیں. اچھا جن کے والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں نے ایک صحابی کا نام لیا تھا گزشتہ درس میں کہ وہ مزدوری کا کام کرتے تھے. ان کو 2 روپیہ ملا تھا، 1 روپیہ دے دیا نبی کو لا کر کے. کہا یا رسول اللہ 1 روپیہ آپ رکھ لیں اور 1 روپیہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں گا. کمال ہے. آقا نے دعا دی. اچھا اتنا بڑھا کہ وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے. آپ سوچئے خالی ہاتھ میں دونوں جہان کی دولتیں رکھنے والے نبی 10 درہم بھی اینی ٹائم آپ کے گھر میں نہیں رہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سوچتے ہیں کہ کیا مجبوری میں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ نہیں، آپ کے پاس رہتا ہی نہیں تھا زکوٰۃ کے نصاب کے برابر. 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ کے برابر رہے تب نہ. ایک مرتبہ ایسے ہی واعظ و نصیحت فرما رہے، اچانک اٹھ کے چلے جاتے، پھر 10 منٹ کے بعد آ جاتے. واعظ ختم ہونے کے بعد صحابہ پوچھ لیے کیا جذبہ تھا؟ یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں چلے گئے تھے؟ کہ وہ 10 درہم جو ہے نا کسی نے لا کر کے دیا تھا، تو اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اسے دیر جتنا کروں گا تو کوئی مسکین اگر رو جائے گا اور میرے گھر میں وہ رکھا رہے گا، مجھے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسے صدقہ کر دیا جا کر. یہ تو آپ کی پریکٹیکلی زندگی بھی آپ دیکھیں. کمال ہے. کس لیے کرتے تھے آپ؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ توبہ. یہ آپ کو ہم کو رغبت دلانے کے لیے کہ اس کی مہتو کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. اور یہاں پر ایک اشارہ دیکھیے، اندر کو بھی اللہ جانتا ہے، سرگوشی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دینے کے معاملے میں
تحقیق تو ضرور کریں لیکن بطیب خاطر دیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ مجھے تو کھلایا ہی، میرے مال میں دوسرے کو بھی کھلانے کا اللہ پاک نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بابا دوسرے کا بھی رزق میرے پاس، کیا بات ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے خدا کا۔ ایسی سوچ ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ فرماتا ہے والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر بھی یہ ہنستے ہیں، عیب لگاتے ہیں، جو صرف اپنی محنت کی چیز کماتے ہیں اور اس میں بھی دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ فرماتا ہے فیسخرون منہم، یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کی، سخر اللہ منہم، تم ٹینشن نہیں لو، ان کے مذاق کا بدلہ ہم دیں گے۔ کیا بات ہے، جب آپ نیکی کرو خوش ہو کر کرو اور کوئی آپ کی نیکی پر ہنس جائے، مذاق اڑانے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ نیکی بڑی مقبول ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مقبول ہو جاتی ہے۔ آپ اس میں بس اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا، اس سے نہیں کہنا کیوں کیا آپ نے، کیسا کیا آپ نے۔ اس وقت آیت نازل ہونے کا سلسلہ تھا، آج کم سے کم بشارت ضرور ملے گی آپ کو، مگر اس طرف نہیں، یعنی عیب نکالنے والوں کو نہ دیکھیے۔ آپ نیکی کی ہیں اللہ کے واسطے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اب جو آیت آ رہی ہے بڑی اہم ہے، خدا کرے ہم سب کا سینہ نبی کی محبت کا ہمیشہ مدینہ بنے۔ فرماتا ہے اللہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، حبیب آپ کے غریب صحابی کا جذبہ تصدق دیکھ کر کے مجھے رشک آتا ہے، اور اب میں ایک چیز کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا دیکھیے گا، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ بات میری نہیں ہے، میرے محبوبوں کی ہے۔ $2 دینے والا 1 روپیہ اگر دے رہا ہے تو اس میں کیا ریاکاری ہوگی، کیا دکھاوا ہوگا اس میں؟ تو پس منظر دیکھیے، یہ آیت تو ہمیشہ سنے ہوں گے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بخشے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ لوگ اس آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی بھی 70 بار اگر مغفرت کی دعا کریں گے تو نہیں بخشے گا، تو پھر نبی کی دعا کا پھر نبی کو اختیار نہیں، اس طرح سے معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ بات نبی کی ہی عظمت ہے، میرے حبیب، آپ میرے حبیب ہو اور یہ آپ سے پیار کر کے دیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے میں یہ جو ہے سلب توفیق کی مہر لگا رہا ہوں، توفیق کو جو بند کر رہا ہوں یہ اس کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہ ہے اصل اس آیت کا مقصد۔ صرف آپ 70 بار بھی کریں تو اس میں عدم اختیار کا پہلو نظر آ رہا ہے کہ اختیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے حبیب، ان تستغفر، یہی تو وجہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت عباس کو ذرا کیچ کیجئے گا، ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا بھی نام عبداللہ ہی ہے، لیکن والد جو ہے منافق۔ دعائے مغفرت، نماز جنازہ بھی دعا ہے، ابھی اور آگے آئے گی آیت نمبر 84 میں اس کی صراحت آئے گی، مگر یہاں پر میں کر دے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تو پھر بعض صحابہ کہتے، سر فہرست حضرت عمر بن خطاب وغیرہ رہتے، کیا کر رہے ہیں آپ، یہ منافق ہیں، اس طرح سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قرآن کی آیت پر غور کرو، یہ دیکھیے قرآن میں کیا کہا، آپ مغفرت کریں یا نہ کریں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مغفرت میں اختیار دیا ہے۔ صرف اگر یہ کہتا کہ نہ کریں تو پھر یہ ایک ہی آپشن تھا، یہاں کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
تو میری رحمت للعالمینی پر اعتراض نہ ہو اس لیے میں کروں گا. تب تو اللہ پاک فرما رہا حبیب 70 بار بھی آپ کریں، اس کا مطلب کر رہے ہیں تب نا. اللہ بھی جان رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمینی کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں نا، کریے. لیکن بات میری ہوتی تو معاف کر دیتا آپ کے وسیلے سے. بات آپ کی ہے، آپ کا یہ گستاخ ہے، اس لیے نہیں. آپ کیجئے اپنی شان اور اسٹیٹس کے حساب سے، آپ کا لیول جو ہے. ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ. ابھی آگے اور آئے گی بات، میں اس میں اور مزید وضاحت کروں گا. اچھا کیوں نہیں بخشے گا؟ تو آپ ذرا دیکھیے گا. صرف ایک نبی کے ایک سچے عاشق اور صحابی کے 1 روپیے کا مذاق اڑایا تھا. دیکھیے گا 1 روپیے کا مذاق اڑایا تھا، یہ ہے نا 1 سا کا مذاق اڑایا تھا. بھائی انڈیا کا روپیہ سمجھیے، ہاں 1 سا کا مذاق اڑایا تھا. تو اللہ پاک فرما رہا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. اللہ کا کہاں انکار کیا تھا؟ وہ ایک عاشق صحابی کے 1 روپیے کا سمجھیے مذاق اڑایا تھا، ہے نا. سوچئے نبی کے عاشق کے 1 روپیے کی کتنی قدر ہے کہ فیصلہ ہو جا رہا ہے کہ اگر اس کی ناقدری کرو گے تو کفر سرزد ہو جا. بابا فرماتا ہے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس وجہ سے میں نہیں بخشوں گا کہ اس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ انکار کیا. اصل کیا ہے کہ سورج کی روشنی کا انکار سورج کا انکار ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے اصل. چاہے اتنا کریں یا اتنا کریں، جز کا انکار کل کا انکار ہے. تو عاشق کا انکار معشوق کا انکار ہے. یہ ہے سب، یہ ہے سب سے اہم بات. یہ فلسفہ جاتا ہے. اس لیے ایزی نہیں لینا. ارے کیا لے کے بیٹھے جی، ایسے بول دیا، اس طرح بھی نہیں. بات جب اللہ رسول کی آئے، اسی لیے تو صحابہ کرام کو بعض مقامات پر نبی علیہ السلام تنبیہ بھی فرماتے، مثلا تقدیر وغیرہ کے بحث پر. اب کہ یہ سب پر بہت لطیف مسئلہ ہے ایمان کا. اوپر گئے تو شرک ہو جاتا، اور میرے معاملے میں کمی بیشی ہوئی تو کفر ہو جاتا. دونوں خسارے کا ہے معاملہ. اس لیے آپسی گفتگو اپنی جگہ پر، لیکن بات جب قرآن حدیث شریعت کی آئے تو اس میں ذرا سے دھیان رکھیے گا. نہیں سمجھ میں آئے تو، اور واقعی بڑے بڑے صحابہ ائمہ حضرات کو نہ سمجھ مطلب آ سکتا ہے، جو کہ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اس کی حد نہیں ہے. تو اس کے اندر جو معنی ہے اس کی حد کہاں سے ہوگی؟ ہے نا، اپنے حساب سے بس ہم کو سمجھنا ہے. باقی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم کو بالکل پیدل ہو جانا، اس کو آگے رکھنا ہے. ہاں آگے دیکھیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. 2 فتویٰ دے رہا اللہ تعالیٰ. ایک تو کبھی بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کو ایزی مت لینا، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر ہے. اور دوسری بات، لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو، بے حکم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ دیکھیے ہدایت کا راستہ بھی بند کر دیتا ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے نبی سے منسوب چیزوں کی کبھی بھی توہین نہ سننا ہے اور نہ کرنا ہے. خدا ہم سب کو اس پر قائم رکھے. آگے دیکھیں غزوہ تبوک، ایک غزوہ 9 ہجری میں، بڑا غزوہ، اس کو غزوہ اسرت بھی ابھی آ رہا ہے پارہ نمبر 11 میں انشاءاللہ، ایک پیج کے بعد الحمدللہ. اس میں جو پیچھے رہ گئے تھے نا، مثلا حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ ہیں پیچھے رہ گئے تھے. اور یہ پیچھے رہنے والوں پر بھی دیکھیے محمد کا عاشق بولتے ہیں پیچھے رہ گئے، اس طرح سے ان پر بھی جملے کسے گئے. تو آپ ذرا غور کیجئے. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہنے والے، غزوہ تبوک میں جو نہ جانے والے تھے، ان پر بھی ہنسنے لگے لوگ، ان پر بھی ہنسنے لگے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ پیچھے رہنے پر مطمئن تھے. اور بات صحیح بھی ہے، دھیان دیجیے گا، کیونکہ تقریباً 10,000، دوسری روایت میں 30,000، مطلب کوانٹیٹی میں بہت زیادہ صحابہ کرام کی جماعت تھی. تو
حضرت کعب بن مالک کے پاس مال و دولت بہت تھا، تو وہ سوچے کہ میرے ایک نہ جانے سے کیا ہوگا، صحیح سوچے، مال دولت کون دیکھنا، کوئی ہے نہیں ہمارا دیکھنے والا، اس وجہ سے رہ گئے۔ اور ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ بوڑھے صحابہ تھے، مطلب ضعیف العمری تھی، اس لیے بولے کہ جنگ میں ضعیفوں کا کیا کام ہے، تو ریزن ایک دم صحیح ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ سب کو نکلنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، سب کو نکلنا ہے، یہ لفظ سب پر غور کریں آپ۔ تو یہ تینوں جو ریزن صحیح تھا، اسی کو کہتے ہیں کہ نبی پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اپنے سینس کو، اپنی تھنکنگ کو بلند نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ صحیح بھی ہو لیکن آپ غلط ہوں گے، کیونکہ نبی کے اوپر ہے، نبی نے جب کہہ دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب اپنی تھنکنگ نہیں، اب نبی پر، اب نبی کے پیچھے جاؤ بس، اب اپنی عقل نہیں۔ حالانکہ یہاں پر دیکھیے یہ حضرات بالکل صحیح تھا ریزن ان کے پاس، چنانچہ یہ خوش ہیں، یہ خوش ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جنگ نہیں ہوئی، اچھا ہی ہوا میں نہیں گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک مطلب فرماتا ہے کہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے سوچا کہ اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں کیا ہم خرچ کریں، یہ کیا ہم جہاد کریں، اس کو اب مطلب ناپسند فرمایا، دل نے نہیں کہا۔ ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ جو بیٹھ گئے تھے وہ خوش ہوئے، اور ایک معنی یہ ہوگا کہ بیٹھے ہوئے پر دوسرے خوش ہوئے کہ دیکھو محمد کا ہر عاشق ان کے پیچھے نہیں جاتا، ایک معنی ہوا۔ بہرحال دونوں معنی میں دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ کہ لا تنفروا فی الحر، وہ منافقین آ کر کے ان کو کہا اچھا کیا تم نے، بہت گرمی ہے، گرمی میں جاتے تو تمہارے جانور کو کون دیکھتا جی، بال بچے کو کون دیکھتا جی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے تم اچھائی کیے۔ تو اللہ پاک فرما رہا حبیب کہیے نارو جہنم اشد حرا، ایک ایک لفظ کو سمجھیے گا کہ تم دنیاوی گرمی کی وجہ سے یہ ریزن بتا رہے ہو نا، جہنم کی آگ تو ٹھنڈی میں بھی آگ ہی رہے گی، وہاں تو موسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو حرارت کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ارے باپ رے باپ، لو کانو یفقہون، کاش کے لوگ سمجھتے۔ اب یہاں پر اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اس آیت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اپنی عقل مت دوڑاؤ، ریزن ہے بول دو مصطفیٰ سے آ کر کے، دھیان دینا کہ یہ ریزن ہے یا رسول اللہ، باقی آپ جو سزا تجویز کریں۔ چنانچہ ایسی سزا ہوئی ہے، ابھی 11ویں پارے میں اس کی ہوگی۔ یہ تینوں سے سارے صحابہ کو منع کر دیا بات کرنے سے کہ ان سے بات نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 50 دن تک ان تینوں سے بات نہیں فرمائے، یہاں تک کہ بیوی سے بھی روک دیا، ملنے جلنے ساری چیزیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ دیکھیے کیا ہے، ریزن بالکل سچ ہے، صحیح ہے، پھر بھی سزا پہ سزا ہے۔ کیا بات ہے سزا کی، یہ دیکھیے گا۔ جو لوگ، جو آپ ہم سب ہمیشہ آپ سب کو کہا جاتا ہے نا یار پازیٹیو رہو، آپ اپنے عمل پر آپ سمجھتے ہو اور صحیح بھی سمجھتے ہو، آپ نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیو، الحمدللہ اچھے اعمال ہیں، بالکل ہیں، لیکن نہیں اس کو اپنی نگاہ میں نہیں، نگاہ میں خدا اس کے رسول کو رکھو آپ۔ ہاں وہ بخشنا ہے، اللہ بخشنا ہے، وہ رسول پاک آپ کی شفاعت کرنا ہے، یہ آپ نگاہ میں رکھو۔ ورنہ دیکھیے ریزن ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود، صحیح ہونے کے باوجود کیسا وعید پہ وعید دے رہا اللہ تعالیٰ کہ جب نبی نے کہہ دیا تو یہاں پر تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اگر کہہ دیے تو چلے جانا چاہیے۔ میں مال و دولت کی حفاظت دینے والا، میں تو حفاظت کرنے والا کیسا نہیں میں، لیکن نبی کے آفر پہ، نبی کے میسج پر لیتا لاللہ نہیں، چوں چرا نہیں، کہہ دیا تو کہہ دیا، کیا بات ہے۔ یہ ہے ایک دم لکیر ہونی چاہیے ایمان کی دنیا میں۔ آگے فرماتا ہے لو کانوا یفقہون، آیت نمبر 81، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اگر حقیقت جان جائیں کہ نبی کی توہین میں، نبی کی گستاخی میں، یا نبی سے ریلیٹڈ چیز کی توہین و گستاخی میں کیا ہے اس کی وعید، یہ تو میں صرف وعید سنا رہا ہوں، مگر اس کا انجام کیا ہے؟ تو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ لوگ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ اس کی کئی تفسیریں آ سکتی ہیں، لیکن میں کنٹینیو جو درس ہے اس آئینے میں بول رہا ہوں۔ تم کیا ایزی سمجھتے ہو؟ مال دینے والے پروردگار ہے۔ میں ایک بار ایک جملہ آپ لوگوں سے بھی اس کو شیئر کر رہا ہوں، بڑا اچھا مہینہ آ رہا ہے، دھیان دیجیے گا۔ آپ کماتے ہیں نا، الحمدللہ، کھاتے سب ہیں آپ کا،
لیکن حساب اکیلے دینا ہوگا آپ کو. گھر میں سب کھاتے ہیں، بیوی بال بچے سب کھاتے ہیں، لیکن آپ نے کہاں کیسے اور کیوں کمایا، وہ کمائی کیسی ہے، کھانے والے سے حساب نہیں، کمانے والے سے حساب ہوگا. بابا تو کمانے والے ایک ہے. تو اس لیے دھیان رکھیے گا کہ بھائی ان کی قسمت ہے الحمدللہ، اولاد پر خرچ کیجئے آپ، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں، کوئی پیچھے رہنے کی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ نصیب کرے. ہاں، جزاء بما کانوا یکسبون. اگر آپ جان جاؤ کہ آپ اللہ کیا چاہتا ہے اور نبی سے ریلیٹڈ چیزوں کے حوالے سے آپ ایزی نہ لینے کے حوالے سے کیا معاملہ ہے اور ایزی لینے کے حوالے سے کیا معاملہ ہے، اور کبھی اگر آپ سے سرزد ہو جائے تو کیا معاملہ ہے، تو آپ ہنسو گے کم، ہنسی ختم ہو جائے گی چہرے کی اور رو گے زندگی بھر تک. بعض صحابہ تو ایسے ہیں کہ مطلب آیت جب اترتی تو اپنے اوپر فٹ کر کے بول دیتے اب میں ہلاک ہو گیا، اب میں ہلاک ہو گیا. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس ہے، بخاری شریف میں ہے، وہ جو آیت اتری تھی نا حضرت سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 یا 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ صحابی کچھ اونچا سنتے تھے تو نبی کے سامنے زور زور سے بھی بول دیتے تھے، زور سے بول دیتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ زور سے بولتے، یہ آیت جب سنی کہ آواز بلند نہ کرنا، تو وہ جا کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور جا کر کے کہنے لگے قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا. ارے باپ رے باپ، میں ہلاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا بات ہے، کیسا امت پر آپ پیار کرتے ہیں. دیکھیں نبی کہتے ہیں جاؤ ان کو بلاؤ، وہ جہنمی نہیں وہ جنتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لست من اہل النار لکنک من اہل الجنہ، یہ جملہ ہے بخاری کا کہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے، کیونکہ تیرا انٹینشن گستاخی نہیں ہے. دیکھیے ہاں، گستاخی نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. کچھ لوگ تو بول کر کے تعویل کرتے ہیں، وہاں دیکھیے نہیں ارادہ ہونے کے باوجود کہتے تھے گستاخی ہو گئی، حالانکہ سند اتر جاتی پھر بھی وہ اپنے آپ میں ملامت کرتے. یہاں تو کھلے عام ہوتا ہے پھر بھی لوگوں کے اندر ملامت کا جذبہ نہیں ہے. اللہ ویسا دل نہ دے. جب بھی کوئی کمی بیشی ہو، خاص طور سے نبی کے حوالے سے یاد رکھنا، جھک جانا یہی معراج ہے. مر جاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آگے دیکھیں فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. اچھا آپ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اگر لوٹائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پھر وہ آپ سے اجازت لیں، یعنی جو نہیں گئے تھے پھر آپ ان کے پاس جائیں. دھیان دیجیے گا ان کے پاس جائیں. یہاں ایسا ہوا بھی کہ جب اتنی بڑی وعیدیں جب نازل ہوئی نا تو آ کر کے بولے یا رسول اللہ اب آئندہ غلطی نہیں، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا. یہ مطلب جو منافقین ہیں وہ کروکوڈائل کے جو رونے ہوتے ہیں نا، مجھے معاف کر دیجئے، اب جب بھی آپ بلائیں گے نا ہم بالکل حاضر خدمت ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو حبیب فاستأذنوک للخروج، اگر آئندہ جنگ میں یہ جانے کی اجازت بھی طلب کریں نا تو آپ اعلان کر دیں فقل لن تخرجوا معی ابدا، اب تیری ضرورت نہیں ہے. ارے باپ رے، جا بیٹھ جا کر کے، اب تیری ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جنگ ضرورت کی بنیاد پر نبی نے نہیں بلایا ہے، اتباع کی بنیاد پر بلایا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو کہیں اس کے آفر پہ، اس کے میسج پہ کہیں تعویل تو نہیں کرتے، دنیا تو نہیں حاوی ہے. جنگ تم نے نہیں دیکھا ہم کنکر سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں تو سارے اپوزیشن کو اشارہ کر دیں تو کیا کلمہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ نہیں، یہ صحابہ کرام کے ایمان کو جانچنا مقصود ہے. بس ایمان والوں کے ایمان کو جانچنا. فقل لن تخرجوا معی ابدا، اب میرے ساتھ تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے. واہ. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور میرے ساتھ اب کسی دشمنوں اور اپوزیشن کے ساتھ اب قتال کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں. وجہ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلے راؤنڈ میں تم بیٹھنے کو پسند کیے، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ اب بھی بیٹھ جاؤ جا کر کے. یہ ایک دم اعلان کر دیا. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر آئیں بھی تو اب اجازت نہیں. دھیان رکھیے گا کبھی بھی مسلسل اگر آپ 15 سال سے سن رہے ہیں تو ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ ہر کام کو موقوف کر دیجئے، لیکن نبی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہو تو موقوف اور تعویل نہ کیا کیجئے. آپ یہ دھیان رکھنا. اعتراض ہم تو مسئلے بتاتے ہی ہیں، کتابیں بھی ہم نے لکھ دی ہے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام وغیرہ کو آسان سمجھتے.
نہیں پڑھنا ہے بھائی تو آپ نہ پڑھو، لیکن یہ لفظ بھی بولنے میں عجیب لگ رہا میرے کو. سوچئے وہاں 1 روپے کی یہ قدر ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کافر ہو گیا. وہ 1 روپے کی بات ہے. وہ جو گویا نبی کے لیے اگر 1 سیکنڈ بھی آپ نکال رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں ایمان کا بہت بڑا معیار ہے. 1 روپے کا جب کفری معیار بنتا ہے تو سوچئے اگر آپ نبی کے لیے نکال رہے ہوں گے، نبی کو خوش کرنے کے لیے، تو معیار ایمان کتنا اعلیٰ ہوگا. اس لیے تعویل نہیں کرنا. آپ توجہ کر کے یا رسول اللہ ذرا دانا ماں کے لیے دوا لانے جانا ہے، بیوی کے لیے کچھ لانے، آپ خیال رکھ لیجئے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہاں ہے؟ یہ جو کرنے لگتے نہیں، یہ دل دکھ جاتا ہے. یہ نہیں کرنا آپ کو. ہاں یہ آپ گویا تعویل کر رہے ہیں. ہر چیز کی آپ کو اجازت، دیکھ رہے ہیں ریزن موجود ہے، پھر بھی اللہ پاک فرما رہا نہیں اب نہیں. یہاں تو اگر کوئی آپ کی جماعت میں اگر آ جائے تو کیا ویلکم آپ کرتے ہیں، اور وہاں اللہ پاک کہہ رہا نہیں جو میرے نبی کا نہیں وہ کبھی نہیں ہوگا اور کچھ نہیں چاہیے اس کا. ارے باپ رے باپ، یہ بات بہت ایک دم دو ٹوک ہے اللہ کی بارگاہ سے. اس لیے اب نتیجہ کے طور پر آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات ہے لا تصلی علی احد. یہ جو اتنی بڑی وعید ہے نا، اس کو ایزی نہیں لیجیے گا تو ہمارا آپ کا کیا ہوگا؟ غلط آپ کے ساتھ ہوگا، آپ غلط کرو گے آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کا سوال فرشتے ہم سے نہیں کریں گے، ہمارا سوال آپ سے نہیں کریں گے. اس لیے دھیان رکھیے گا. فرماتا ہے اللہ ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھنا. ارے باپ رے، اب آپ بتائیے درس قرآن ہو رہا ہے، یہ کوئی جلسہ کے مقرر نہیں بیان کر رہے ہیں آپ کو. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. ابدا مانے ہوتا ہے ہمیشہ، کبھی بھی نہیں پڑھنا. چنانچہ وہ ایک صحابی جو ہیں جو بعد میں ایمان لائے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا جو ایمان نہیں لائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے ابھی تک یہ آیت نہیں اتری تھی. جنازے کی رکاوٹ کی جو آیت تھی نا، منافق کی جنازہ، کیونکہ وہ بھی کلمہ گو ہوتے ہیں نا، تو منافق کی نماز جنازہ کے لیے ابھی تک یہ حکم نہیں اترا تھا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنا. جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، حضرت عمر ابن خطاب کہتے یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ منافق ہے، یہ بہت گالی وغیرہ دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو جانتے ہیں اشارہ میں کہتے ہیں اس کے ایک کے پڑھانے کی وجہ سے تقریباً 2000 سے زیادہ دیکھو ایمان لائیں گے ان کی قوم کے لوگ. کمال ہے. اتنا سا لفظ اب سوچیے، اتنا سا لفظ صرف کہا، اور صحابہ کیسا 2000 مطلب کوانٹیٹی میں 1000. اور آپ تفسیر وغیرہ میں دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز جنازہ پڑھایا، اور چونکہ یہی بات اختیار دیا تھا اللہ پاک نے، آپ کو اختیار دیا تھا نا، چونکہ نماز جنازہ دعا ہے، یہ کوئی رکوع سجود کا مسئلہ نہیں ہے، وہ دعا ہے. اور کہا کہ آپ کریں یا نہ کریں یہ میرا فیصلہ ہو چکا، لیکن رحمت للعالمین کی بنیاد پر جو کرے. اور جو فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے 2000 سے زائد لائیں گے، بہت سارے ان کی قوم کے لوگ لائیں گے ایمان. کہا ہے صحابہ اس میں ہے، تجسس میں ہے. کہ تجسس کیوں؟ یہ بالکل سوچنے کی ہے، نبی نے کہہ دیا ہے تو ہوگا ہی ہوگا ہی. ایسا ہی ہوا. نماز جنازہ جب پڑھائے تو آگئے قوم میں جا کر کے یہ بات پھیل گئی کہ ارے نماز جنازہ محمد نے پڑھایا ہے. ارے وہ تو اتنا ان کے لیے بولتا تھا، بکتا تھا، شان میں گستاخی کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو آپس میں سب لوگ میٹنگ کرے، 2000 جتنے بھی تھے. کیا ہے محمد کو کی توہین کرنے والے کے لیے بھی محمد دعا دیے، تو اگر ہم لوگ ان کو مان لیے تو کتنی دعا ملتی. کیا بات ہے. دیکھیے نہیں مان، گستاخی کرنے والے، ان کے خلاف جانے والے کے لیے محمد دعا دے رہے ہیں. واقعی پرفیکٹ نبی ہیں. چنانچہ دوڑتے ہوئے 2000 آئے اور قدم میں گر کر کے کلمہ لیا. ارے عمر ابن خطاب مبارک ہو، دیکھا تم نے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. دیکھا آپ جانتے ہیں. اس لیے اس کو بھی آپ مس کوٹ نہ کیا کیجیے. یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جو نبی کریں اور وہ نتیجہ جانتے ہیں، ہم نتیجہ کیا جانتے ہیں. اس لیے دھیان رکھیں کہ کبھی بھی قرآنی آیتوں کو صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے نہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ضرور آپ دیکھیں،
تب جا کر کے آپ کو قرآن واقعی ہدایت کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو مولا شب برات میں داخلہ بصحت جسم و ایمان نصیب فرمائے۔ ہمارے نام اعمال کو مولا حبیب کے صدقے میں وہ پیش فرما جو داہنے ہاتھ میں میدان محشر میں دیے جانے والے ہیں۔ مولا ہم سب کو زندگی میں آسانیاں نصیب فرما، ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری کمیاں اور بیشیاں کو معاف کر دے مولا، ہمارے جو اصل ہیں بخش دے، ہماری جو نسل ہیں حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔